الحمدللہ آج 765 دن بعد صحافت گروپ آف پبلیکیشنز کے تمام اخبارات کے اشتہارات، جس میں روزنامہ صحافت، روزنامہ تہلکہ اور روزنامہ اکنامک ٹائمز کو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر سینٹرل میڈیا لسٹ پر بحال کر دیا اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں وفاقی سیکریٹری انفارمیشن اشفاق خلیل اور پرنسپل انفارمیشن آفیسر مبشر حسن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے فوری طور پر صحافت گروپ کے تمام اخبارات کے اشتہارات پر عائد پابندی کو ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں شوکاز نوٹس کے بغیر پابندی کو انصاف کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ پی آئی ڈی اور وزارت اطلاعات کی کارروائی بھی من مانی، بدنیتی اور آئینی اصولوں سے متصادم ثابت۔ عدالت نے صحافت گروپ پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اخبارات کی اشاعت کو مکمل قانونی اور جائز تسلیم کر لیا۔ فیصلے میں سرکاری اشتہارات کی بندش اور سینٹرل میڈیا لسٹ سے اخراج کو اظہار رائے کو دبانے اور آزادی صحافت پر براہ راست معاشی حملہ قرار دیا گیا۔ آئینی حقوق کی خلاف ورزی ثابت ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافت گروپ کے اشتہارات کی فوری بحالی کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافت گروپ کو تاریخی ریلیف دیتے ہوئے ان کے 3 بڑے اخبارات روزنامہ صحافت، ڈیلی اکنامک ٹائمز اور روزنامہ تہلکہ کے خلاف وزارت اطلاعات و نشریات کے سوا 2 سال پرانے متنازعہ احکامات کو منسوخ کر دیا ہے۔ ان احکامات کے باعث سرکاری اشتہارات مکمل طور پر بند کر دیے گئے تھے، جس سے ادارہ شدید مالی دباؤ کا شکار ہو گیا تھا اور اشاعت کا سلسلہ متاثر ہونے لگا تھا۔ جسٹس محمد آصف نے اپنے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا کہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پی آئی ڈی اور وزارت اطلاعات نے ان اخبارات کو سینٹرل میڈیا لسٹ سے نکالتے وقت نہ کوئی شوکاز نوٹس جاری کیا، نہ کوئی ٹھوس ثبوت پیش کیا اور نہ ہی متعلقہ فریق کو سنے جانے کا موقع دیا، جو فطری انصاف کے بنیادی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اس نوعیت کی کارروائی محض انتظامی زیادتی نہیں، بلکہ ایک منمانی اور بدنیتی پر مبنی اقدام ہے۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ پی آئی ڈی نے ابتدا میں کچھ الزامات لگا کر کارروائی کی سفارش کی، تاہم مئی 2024 میں خود ہی موقف واپس لیتے ہوئے تحریری طور پر تسلیم کیا کہ ریکارڈ پر کوئی ثبوت موجود نہیں اور اخبارات کو فوری طور پر بحال کیا جائے، مگر اس کے باوجود وزارت اطلاعات نے اس سفارش کو نظر انداز کرتے ہوئے اخبارات کو سینٹرل میڈیا لسٹ سے باہر رکھا، جو اختیارات کے ناجائز استعمال کے مترادف ہے۔ فیصلے میں یہ حقیقت بھی اجاگر کی گئی کہ صحافت گروپ کے یہ اخبارات اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، مظفر آباد اور گوجرانوالہ سمیت مختلف شہروں سے معتبر ڈکلیریشن کے تحت باقاعدگی سے شائع ہو رہے ہیں۔ اخبارات پر عائد کیے گئے الزامات، جن میں توہین آمیز مواد کی اشاعت، امن عامہ کو نقصان پہنچانے اور جرائم کی حوصلہ افزائی جیسے دعوے شامل تھے، کو عدالت نے مبہم، غیر واضح اور سراسر بے بنیاد قرار دے دیا۔ عدالت نے مزید واضح کیا کہ پی آئی ڈی کو اخبارات کی ڈکلیریشن منسوخ کرنے اور سی ایم ایل سے ہٹانے کا کوئی قانونی اختیار حاصل نہیں۔ اس کے باوجود ایسی دھمکیاں دینا قانون کی صریح خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سرکاری اشتہارات روک کر اخبارات کو مالی طور پر کمزور کرنا دراصل آزادی صحافت، کاروبار کی آزادی اور شہری مساوات جیسے آئینی حقوق پر براہ راست حملہ ہے، جو آئین کے آرٹیکل 18، 19A، 25 اور 10A کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے واضح الفاظ میں یہ اصول بھی طے کر دیا کہ اشتہارات پالیسی کو کسی صورت اظہار رائے کو دبانے کے ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت اطلاعات اور پی آئی ڈی کو فوری طور پر حکم دیا ہے کہ روزنامہ صحافت، روزنامہ اکنامک ٹائمز اور روزنامہ تہلکہ کے تمام ایڈیشنز کو پلا کاخیر سینٹرل میڈیا لسٹ میں بحال کیا جائے اور اشتہارات پالیسی 2021 کے تحت بلا امتیاز سرکاری اشتہارات جاری کیے جائے۔ عدالت نے خبردار کیا کہ احکامات پر عمل درآمد میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔
یہ فیصلہ نہ صرف صحافت گروپ کے لیے بلکہ ان تمام اخبارات کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے جو طویل عرصے سے یہ موقف اختیار کرتے آئے ہیں کہ آزاد اور بے لاگ صحافت کی سزا اشتہارات کی بندش کی صورت میں دی جا رہی تھی۔ یہ تمام غیر قانونی اقدامات اس وقت کے وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کے ایما پر سیکریٹری اطلاعات ظہور احمد اور شاہرہ شاہد PIO طارق خان کی جانب سے کیے گئے۔ ان کارروائیوں کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ روزنامہ صحافت نے مرتضی سولنگی کے پاکستان مخالف کردار کو بے نقاب کیا، جس میں ریڈیو پاکستان کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان کے اسرائیل کے حق میں دیے گئے بیان کی نشر و اشاعت بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ PTV میں مبینہ کرپشن اور سینکڑوں افراد غیر قانونی بھرتی کیے جانے کے معاملات سامنے آئے، جبکہ اس وقت کے سیکریٹری اطلاعات اور PIO نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے نام پر حاصل کیے گئے ڈیکلیریشنز کو سرکاری اشتہارات سے نوازا۔ جب روزنامہ صحافت نے ان تمام غیر قانونی اقدامات کے خلاف آواز بلند کی تو اس کی پاداش میں اخبار کو سینٹرل میڈیا لسٹ BCML سے نکال دیا گیا اور سرکاری اشتہارات کی بندش جیسی سزا دی گئی۔